بدر تمامی. بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند. جو سینوں کو سب کو منور کیے ہوئے ہیں وہ بدر تمام. اللہم صلی علی بدر تمامی. اللہم صلی علی بدر تمامی. اور ایسا بدر ہے، بدر جو ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں چاندنی پھیلاتا ہے. رات کے اندھیرے میں تو اپنے سینوں کو رکھو کہ جو سینوں کی سیاہی ہے اس میں یہ نور پھیلا رہے. تو اللہم صلی علی نور الظلام. ظلام مانے اندھیرا. تو اپنے سینے کی طرف توجہ رکھ کے سرکار سے ضیاء اور نور مانگے. اللہم صلی علی نور الظلام. اللہم صلی علی نور الظلام. اور جنت میں داخلے کے لیے حضور کی محبت اور غلامی چاہیے. تو جنت کی چابی سرکار پاک ہے. چابی کو کہتے ہیں مفتاح. دارالسلام جنت کا دروازہ. جنت کے دارالسلام کی چابی سرکار کی غلامی ہے. تو پڑھیں اللہم صلی علی مفتاح دار السلام. اللہم صلی علی مفتاح دار السلام. اور حضور پاک علیہ السلام تمام انسانوں کے اولاد آدم کا یوم محشر کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے سرکار پاک علیہ السلام کے. اسی کو فرمایا ہے وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سرکار مقامًا محمودا حضور کا شفاعت کا مقام ہے. اس تمام انام کے انسانوں کے حضور شفیع. تو اللہ پڑھیں اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام. اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام. اب سمجھ آگئے؟ ایک مرتبہ مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی بدر التمامی. اللہم صلی علی بدر التمامی. اللہم صلی علی نور الظلام. اللہم صلی علی نور الظلام. اللہم صلی علی مفتاح دار السلام. اللہم صلی علی مفتاح دار السلام. اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام. اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام. یا امام الرسل و یا سندی. یا امام الرسل و یا سندی. انت باب اللہ و معتمدی. انت باب اللہ و معتمدی. فبدنیای و بآخرتی. فبدنیای و بآخرتی. یا رسول اللہ خذ بیدی. یا رسول اللہ بیدی. یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے معنی ہیں یا امام الرسول. و درود پڑھ کے پھر سرکار سے عرض کی ہے کہ یا امام الرسول و یا سندی. اے تمام رسولوں کے امام اور میری سند. انت باب اللہ و معتمد. آپ کی ذات اللہ کی معرفت کا دروازہ ہے. لاکھ کوئی مقرب ترین عیسائی یا یہودی ہو جب تک حضور پاک علیہ السلام کی غلامی قبول نہیں کرے گا
اس کا ایمان سے جنت سے کوئی تعلق نہیں، سرکار کی بعثت سے پہلے تھا، سمجھ آئی نا؟ اب اللہ کی معرفت کا دروازہ غلامی رسول، انت باب اللہ و معتمدی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ گھر، روضہ شریف، یہ گھر، یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے۔ یہ گھر حضور کا گھر، یہ گھر، یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے، مجدہ ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی۔ اعلیٰ حضرت امام رسنا شاہ۔ تو انتا باب اللہ ہے وہ معتمدی، اور یا رسول معتمد کہتے ہیں نا، منوت بڑا اعتماد ہے، وہ معتمد ہے۔ یا رسول اللہ سانو اگر امید ہے کوئی تو آپ کی ذات کریم ہے، ورنہ ہمارا کچھ نہیں۔ آپ اللہ کے گھر کے دروازے ہیں اور میرے معتمد آ گئے، آپ ہی پر اعتماد، انتا معتمدی۔ اور جب آپ کی ذات معتمد ہے تو حضور فبالدنیا یا میری دنیا و آخرت، دنیا چ بھی تو آخرت بھی یا رسول اللہ ہے خذ بے، حضور میرا ہاتھ تھا میرے، اور جس کے ہاتھ پر حضور کا ہاتھ آ گیا، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق۔ جب حضور بیعت لیتے تھے تو قرآن پاک میں ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں۔ تو آپ سمجھ لیجئے یہ جو ہے فبالدنیا یا وبالآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی، یہ ایک عظیم چیز ہے کہ حضور گرتے ہوئے کو سہارا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے حضرت صاحب حضور محدث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ ہر درس سے پہلے پڑھا کرتے ہیں۔ قرآن پاک لائیے تو اب یاد ہوگا پچھلے معراج کو ویسے کر لیا تھا میں نے۔ یہ مہینہ کون سا مہینہ پتہ ہے؟ شعبان، کہیے سارے، شعبان المعظم، شعبان شریف بولیے، سورہ دخان میں 25ویں سپارے میں۔ تو یہ مہینہ کون سا ہے جی؟ شعبان، شعبان المعظم، شعبان شریف کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کی یہ شان ہے کہ یہ دو بڑے عظیم اور مبارک مہینوں کے درمیان واقع ہوا۔ ایک رجب شریف جس میں حضور پاک جان مزہ تو شعبان کیا ہے؟ شعبانی معظم، اس کی فضائل میں یہ ہے کہ اس کے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ رجب، اور بعد کو رمضان۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ دونوں مبارک کے درمیان، اور حضور پاک علیہ ابی امی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت کا اجماع ہے کہ ماہ رمضان کے بعد حضور نے سب سے زیادہ روزے جو ہیں وہ شعبان میں رکھے۔ ویسے سرکار کی عادت مبارکہ تھی حضور رجب شریف سے روزے شروع کرتے تھے، رجب شریف سے، اور کیونکہ روزے شروع کرتے تھے رجب شریف سے اسٹیٹ افیئرس کٹ آف ہونا شروع ہو جاتے تھے، سمجھ آیا نا؟ یعنی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ سیاست نہیں کرنی تھی، ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں، ہم تو مذہبی آدمی ہیں، ہم لے دے کے ایک سمجھدار آدمی ہوتے ہمارے علامہ جو نورانی صاحب کا تو وصال ہو گیا، یہ جو قادری صاحب، مولانا طاہر القادری صاحب، انہوں نے بھی سیاست میں چھوڑ دی، اب ساری سیاست
دوسروں کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی. اور ہوتا یہ ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پیر، کسی شیخ، کسی مولوی کا تقویٰ نہیں ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی فاؤنڈیڈ دی اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ، اور اسے کنٹرول کر کے دکھایا، اسے چلا کے دکھایا، اس کے قانون بنائے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ نکل جاتا ہے جب دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ. یہ ایک علامہ اقبال نے بالکل حقیقت بیان کی. تو ہمارا دین ہر پہلو میں عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سیاست کو ہماری اسلامی رکھے، ہر چیز کو سیاست اسلامی بہت بڑی چیز ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیہ ابی ابن فدا ایز اے پولیٹیکل ہیڈ آف دی پولیٹیکل اسٹیٹ جو مدینہ طیبہ کی تھی، جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا. قیصر اور کسریٰ اسی اسٹیٹ کے پیر کے نیچے آئے. سپر پاور، جو یہی سپر پاور مدینہ طیبہ کی ورلڈ کی سپر پاور ہے. تو اس اسٹیٹ افیئرس کو حضور پاک علیہ السلام رجب سے آلموسٹ 10% کاٹ دیتے تھے. بعد رمضان جتنے اپلیکیشن ہوتے ہیں نا فائلوں کے اندر پیپر، سرکار کے زمانے میں بھی فائلیں تھی الحمدللہ بنتی تھی سب کی، اور اس پر لکھ جاتا تھا نوٹ، اس کو بعد رمضان. بعد شعبان میں آلموسٹ 30-40%، رمضان میں جیسے شروع ہوا ہر چیز کو کہا جاتا تھا بعد، صرف تھوڑا سا رہ جاتا تھا. آخری عشرہ جب آتا تھا 100% کٹ آف کر کے اعتکاف میں حضور تشریف لے آتے. 100% آل پولیٹیکل اسٹیٹ افیئرس نبی 100% آخری عشرے میں حضور سب کو کٹ آف کرتے تھے. جو احکام فائلیں آتی تھیں حضور کیا کرتے بعد رمضان، کب کرنا ہے بعد العید بعد رمضان انشاءاللہ. تو یہ مہینہ شعبان کا ہے، اور اجماع امت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ رمضان کے بعد جو روزے رکھے ہیں وہ شعبان المعظم میں ہیں. تو جتنی ہو سکے اس میں روزے رکھیں. بالخصوص اس کی جو درمیانی شب ہے، درمیانی مڈل جو ہے، گویا 14 اور 15 کے درمیان میں، 13 ختم ہوئی ہے، اب 12 سے یہ 14ویں شروع ہو گئی ہے. کل ایک نمبر لکھ لیں، ہمارا اہل سنت کے علماء نے رویت ہلال کمیٹی آف نارتھ امریکہ تقریباً 10-12 سال سے بنائی ہوئی ہے. ایسٹ کوسٹ پر میں چیئرمین ہوں، اور تمام علماء اس کے وٹنس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ویسٹ کوسٹ اور مڈل کوسٹ، تو ہیڈ آفس مڈل کوسٹ میں ہے. مفتی قمر حسن صاحب اس کے چیئرمین ہیں. تو اس کے تحت مون ہاٹ لائن کی ویب سائٹ بھی پچھلے سال بنا دی گئی تھی. اور مون ہاٹ لائن یاد رکھیں، مون ہاٹ لائن، تو اس کا 24 آور نمبر ہاٹ لائن کا رہتا ہے 972 لکھنے 972-485-8544. ابھی کسی کے پاس ہے سیلولر کر کے دیکھ لیں، آ رہا ہوگا کہ آج 13 تاریخ ہے، بالکل فریش کرتے رہتے ہیں. اور منگل اور بدھ کے درمیان کی شب برات سمجھ آئے نا. جب بھی آپ کو یہ ہو کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، سمجھ آئے نا، تو تمام علماء کے اتفاق سے رویت کی شہادتیں اکٹھی کی جاتی ہیں. یہ ہر مہینے ہوتا ہے، سمجھ آئے نا، صرف رمضان کا نہیں. جی جب بھی آپ کا دل چاہے 24 آور رات دن اس مون ہاٹ لائن کو ڈائل کریں، لوگوں کو بتائیں. 972-485-8544 ایزی نمبر ہے، میں نے ایسے یاد رکھا ہے. حضور کا 92 ہے نا، 92
محمد کا عدد، اور 72 فرقے کی حدیث ہے، تو 972 اور 485 اور پھر 8544 یہ نمبر، اس کو پکا کر لیں، یاد کریں، دوستوں کو بتائیں۔ اب عید کے دن بجائے ادھر ادھر ڈائل کرنے کے جی بہت آپ اس نمبر پہ ڈائل جی لوگوں نے ہمیں کیا کیا دیکھیے پچھلے سال جو ہوا بہت برا بہرحال جس مولوی صاحب نے یہ حرکت کی تھی، عبید صاحب نے وہاں تھا، تو ان کے میٹنگ میں انہوں نے معافی مانگی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کرے اب بہتر ہو۔ بہرحال اب اس وقت کے موضوع پر آتا ہوں میں، تو 14 شعبان کل ہے رویت کے اعتبار سے۔ ایوری بڈی از ایکسیپٹنگ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس 14 شعبان منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہے، تو اس کو آپ یہاں پر ہیں تو عرب لوگ کافی ہیں یہاں، آپ کو پتہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں لیلۃ نصف شعبان۔ اہل عرب جو ہیں وہ کہتے ہیں باللیل ھذا لیلۃ نصف شعبان، لیلۃ نصف شعبان، لیلت مانے رات، نصف مانے آدھا، اور شعبان کے آدھے کی رات ہے، لیلۃ نصف شعبان۔ شریعت مطہرہ نے جو ہے اور قرآن کریم نے اس کو نام دیا ہے لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارک رات، اور حدیث شریف میں اس کو دیا گیا ہے لیلۃ البراءت، لیلۃ البراءت۔ یہ برات نہیں ہے، ہم لوگ کہتے ہیں شب برات، شب لیل کو ترجمہ کرتے ہیں شب، ہمارے یہاں انڈو پاک میں آج شب برات ہے، شب برات ہے، وہ پھر بے دو میں سے ایک بے کو بھی گرا تو کہتے ہیں شب رات ہے، شب رات ہے، شب رات اچھا اٹھا گیا نہیں ہے، شب براءت، بے رے الف پہ حمزہ ہے، تو براءت کہتے ہیں میں بری الذمہ ہوں اس سے، تو براءت کے معنی ہیں وہ رات جس میں گنہگاروں کو بری کیا جاتا ہے، گنہگاروں کو گناہوں سے براءت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ شب ہے، شب براءت۔ اس کا بیان کہاں ہے؟ اس کا بیان قرآن کریم میں عدل اتفاق موجود ہے، سورہ دخان، یاد کر دیجئے، سورہ دخان، سورہ دخان 25ویں سپارے میں ہے، اور کیا 44واں نمبر ہے نا؟ جی سورت نمبر 44 کیا ہے؟ سورت نمبر 25ویں سپارے میں ہے، سورہ دخان۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، کیا کہتے ہیں؟ دھواں۔ تو اسموک، اور عربی میں یہ جو ماڈرن عربی ہے اس میں اسموکنگ کو، سگریٹ نوشی کو دخان کہتے ہیں۔ انت تدخن نا دخان ممنوع، جہاں ہوگا نا نو اسموکنگ وہاں لکھا ہوگا دخان ممنوع، یہاں دخان ممنوع ہے، تو دخان کے معنی ہیں دھواں۔ تو اس میں صورتوں کے جو نام ہیں وہ موسٹلی ایک ایک لفظ کے اوپر آ گئے ہیں۔ اس میں چونکہ قیامت والے دن سے کی، قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں ہے کہ دھواں سارے میں چھا جائے گا، تو اس کا بیان ہے، تو اس لفظ سے اس سورت کا نام سورہ دخان، تو سورہ دخان۔ اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور یہ اجماع امت سے اس حدیث کو ایکسیپٹڈ ہے، اور اس پر عمل کرتے ہیں، کرنے والے آپ بھی کریں۔ سنیں ذرا کان کھول، حضور نے فرمایا جو رات کو سورہ دخان پڑھے، رات کو پڑھنے کا حکم ہے اس کو، سورہ رات کو۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد، مغرب ہوئی، سن سیٹ ہوا، سمجھ لیں میری بات کو، تو رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات کب تک رہتی ہے؟ جب تک طلوع فجر، فجر طلوع ہوتی ہے، گویا روزہ کھولنے سے لے کر سحری کے اختتام تک رات ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیہ ابی امی فدا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، جس نے رات کو سورہ دخان پڑھی، جیسے ہی وہ ختم کرتا ہے پڑھنے والا،
اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا اور استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے حق میں دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں یا حتی مطلع الفجر۔ تو میں نے تو یہ عادت رکھی ہوئی ہے، اب آج بھی پڑھائی تھی جیسے پڑھاتا ہوں تو جو لوگ جانے ہیں جا جائیں، جو بیٹھے بیٹھے، اور میں اسپیکر پکڑ کر کہتا ہوں سورہ دخان سن لو گا، تو وہ میں بیٹھ کر 3-4 منٹ لگتے ہیں، 2 رکوع ہیں، چھوٹے چھوٹے سے 2 رکوع ہیں، تو بہت چھوٹی، کوئی ایسی بڑی نہیں ہے، 4-5 منٹ کا معاملہ ہے، توجہ کے ساتھ اسے پیار سے پڑھا کریں، کوشش کر لیں مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہی نا، رات شروع ہو گئی آفیشیلی، آپ اپنا کام کریں، 70,000 فرشتے تو پیچھے لگ جاتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، وہ آپ کے بیہاف پر 70,000 فرشتہ ساری رات آپ سوتے رہیں، کام کرتے رہیں، اور 70,000 فرشتہ مفت کا، سمجھ لیجئے 70,000 فرشتہ روز جس کے لیے دعا کرے، قیامت والے دن وہ کس شان سے اٹھے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے یہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا منہ چکائیں، ہاتھ ہی اپنا خالی۔ تو اس کو ایک عادت بنا لیں، سورہ دخان سورت نمبر 44 اور 25ویں سپارے میں 5 منٹ، میں دعوے سے کہتا ہوں 5 منٹ سے زیادہ تو لگتے ہی نہیں، 5 منٹ کا کام ہے، اور ساری رات کے لیے 70,000 فرشتہ جو ہے وہ دعا خیر آپ کے لیے برکات کا کرتا ہے۔ اب اس میں جو بیان ہے شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ میری طرف دیکھیے، یہ لفظ ہیں ہا، جیم ہا خا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، حروف کہیے حروف مقطعات، یعنی these are the letters of the Arabic alphabet، ہا، ٹھیک ہے؟ میرے لپس کو دیکھتے رہیے، عربی الفابیٹ میں کچھ ایسے لیٹر ہیں، ہا کہیے، ہا، ہا ہے تو یہ ایک لیٹر، مگر اس کے پروننسیشن میں 2 لیٹر ملتے ہیں، ہا اور الف، تو یہ بنتا ہے، سمجھ آئی نا؟ ہا کہیے، ہا، ہا، کتنے لیٹر ہیں اس میں؟ ہا اور الف ہے نا؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ جیم، کیا ہے؟ جیم، اس میں ہے یہ جیم ایک حرف، مگر اس کی پروننسیشن میں آپ 3 کی حلف لیتے ہیں، جیم، یہ اور میم، سمجھ رہے میری بات کو؟ جیم کہیے، جیم، ہا، خا، دال میں 3 ہیں، دال، الف اور لام، سمجھ آئی؟ تو جو حروف مقطعات کے الفابیٹ کے جو 2 کے ہیں ان پہ صرف مد اصلی آتا ہے، کیا مد اصلی؟ جو حرکت ہوتی ہے زبر، وہ آدھے انگل کے، یعنی اگر آپ ایسے انگل کھولیں تو آپ کہیں گے آ آ، اگر مد اصلی آئے گا تو آ، سمجھ آئی نا؟ تو یہ جتنے لیٹرز 2 والے ہیں، اب اس کا شروع ہوئی ہے ہا سے، تو یہ 2 والا ہے، اس کو مسٹ ہے نہ کم نہ زیادہ، 1 انگل پڑھا جائے گا، آپ حمیم بھی نہیں کر سکتے، حمیم، حامیم یہ بھی نہیں کر سکتے، 1 انگل اسے پڑھا جائے گا، حامیم۔ تو میم میں کتنے لیٹر ہیں؟ 3۔ تو جتنے 3 وہ حروف جن میں 3 آتے ہوں ان پہ مد کرنا میرے آقا نے فرمایا لازم ہے، حضور نے فرمایا یہ مد لازم ہے۔ کیا ہے؟ مد، کہہ لیجئے اس کا نام ہے مد لازم، مد لازم، اور یہ چونکہ حرف پر آتا ہے، کیا ہے؟ حرف پر ہے، لیٹر پر ہے، تو اس کا نام ہے مد لازم حرفی، مد لازم حرفی۔ اس کی لمبائی
3 انگل ہوتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ قرآن کریم کو جیسے پڑھنے کا حق ہے وہ پڑھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے، سمجھ آئے نا؟ تو اتنا آپ سمجھ لیں کہ جو جو حروف میں 2 آتے ہیں ان کو 1 انگل سے پڑھا جائے گا، جن میں 3 آتے ہیں ان کو 3 انگل سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ حامیم، پڑھیے حامیم، حامیم۔ اب ہا تو ہا ہے اور میم میم ہے، حروف مقطعات ہے، ان کے معنی اللہ اور رسول جانتا ہے، لیکن یہ کچھ ہر صورتوں سے پہلے ہیں زیادہ تر۔ الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، صورتوں سے پہلے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، ادھر دیکھیں، اگر میں 3 دفعے دباؤں تو اس کا معنی یہ ہوگا، 2 دفعے دباؤں، کچھ کوڈ دیے جاتے ہیں آپس میں، جہاں سیکرٹ کی بات کی جاتی ہے، راز کی، راز و نیاز کی، وہاں ایسا کیا جاتا ہے کہ کوڈ ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں، صرف بتانے والا اور جس کو بتایا جا رہا ہے وہی جانتے ہیں، تیسرا نہیں جانتے۔ تو حقیقت یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ خاص کوڈ ورڈ ہے جو اللہ اور حبیب کے درمیان ایک عظیم راز ہے، سمجھ آئے نا؟ حروف مقطعات وہ خاص اللہ کے کوڈ ورڈ کا سسٹم ہے، لیکن پھر بھی جو اس کے بیان سے کچھ نظر آتا ہے اس سے اشارات نکالے جاتے ہیں، جیسے اس حامیم میں آگے آیت آتی ہے رحمتم من ربک، کیا ہے؟ رحمتم من ربک، اے میرے پیارے حبیب یہ سب رحمت ہے تیرے رب کی طرف۔ تو یہ ربک کہنے سے نا، تیرے رب، یہ صاف اشارہ ہے کہ یہ حبیب کو ایڈریس کیا گیا ہے، نہیں یار اس میں جب حامیم پکار کر اور پھر یہ کہے رحمتم من ربک، تو یہ راز کو کھولتا ہے کہ اس کے معنی ہیں ہا سے مراد ہے حبیبی، میم سے مراد ہے محمد، حبیبی محمد رحمتم من ربک، نہیں آئی سمجھ؟ حبیبی کہیے، حبیبی محمد رحمتم من ربک، رحمتم من ربک نے راز کھولا ہے کہ دس از اے ڈائریکٹ ایڈریس ٹو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پیارے انداز سے ہے کہ حبیبی محمد سنو آگے کیا ہے، اے میرے حبیب محمد یہ سنو آگے۔ حامیم والکتاب المبین، واو کے معنی قسم ہوتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ 3 لفظ ہیں جو قسم کے لیے، کیا ہے؟ واللہ اللہ کی قسم، باللہ ہے اللہ کی قسم، تاللہ ہے اللہ۔ واو، با اور تا یہ تینوں قرآن پاک میں، حدیث میں، ماڈرن عربی میں، بول چال میں قسم کے لیے، ٹو ٹیک دی اوتھ۔ آپ قسم ویسے نہیں کھاتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں جب آپ کو یہ خیال ہو کہ جب تک میں قسم نہیں اٹھاؤں گا اگلا یقینی نہیں کرے گا، ہے نا؟ اپنی بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھائی ماننا تو پڑے گا، لیکن پھر بھی جب رب قسم اٹھا کر فرمائے تو سمجھ لیجیے وہ کتنی عظیم بات ہے جو اللہ قسم فرما کر اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے۔ یعنی جسٹ امیجن دی امپورٹینس آف دیٹ پوائنٹ، جس کو قسم فرما کر اللہ فرمائے، پھر اس میں شک شبہ گنجائش کی تو کوئی جگہ نہیں رکھنی، سمجھ آئے نا؟ اس پہ سجدے سے بھی آگے سجدہ کر کے آمنا صدقنا کر دینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو اے حبیبی محمد اور حضور کے غلاموں، سن لو، ہم قسم اٹھا رہے ہیں، اور قسم بھی کتاب مبین کی، یہ جو ہمارا کلام ہے، ساری کی ساری کتاب، ہم اس کی قسم اٹھا، گویا
اللہ تعالیٰ جس کی آپ قسمیں کھاتے وہ قسم اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یوں نہیں کہتے ہیں اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے. سمجھ آیا نا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، یوں کہیں قسم فرما رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے. سمجھ آیا نا؟ الفاظ کا خیال رکھیں. تو قسم فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم قسم فرماتے ہیں اس اپنی پوری کی پوری کتاب کی جو مبین بین بالکل صاف ہے. بالکل مبین مانے کھلی کتاب، اس میں ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. جہنم کا راستہ ادھر دکھا دیا گیا ہے، جنت کا راستہ ادھر دکھا دیا گیا ہے. حق سے پردہ ایسے اٹھا دیا گیا ہے، باطل کو ایسے ظاہر کر دیا ہے. بالکل یہ صاف کتاب ہے. ہم اس اپنی کتاب مبین کی قسم فرما کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. جس رات کا ہم نے اس کا انزال کیا ہے، ہم نے اس کا نام لیلۃ مبارکہ کیا ہے. یہ ہے شب برات، نام کیا ہے؟ لیلۃ مبارکہ. اب سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر، اور قسم بھی قرآن پاک کی اور اس کی بین ہونے کی قسم عظیم شان سے اٹھا رہا ہے. اور پھر اس رات کی کیا اہمیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرمائے. اب کیا لفظ ہے انزلنا؟ سب کہیے انزلنا. اس کو خوب سمجھ لیں. آپ کہتے ہیں شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان ہے کیا ہے؟ کہیے شان نزول. تو آپ دیکھ رہے ہیں دو لفظ ہیں، ایک انزلنا کا لفظ ہے کھلا ہوا، کیا ہے؟ انزل. کہیے انزلنا. اور ایک ہے شان نزول، نزول کا لفظ انہو نزلہ. تو نزول اور تنزیل، تنزیلا من رب العالمین ہے. کیا ہے؟ تنزیلا من رب العالمین. تو اب اس کو سمجھ لیں، ویری امپورٹنٹ. اس کا بالکل کلیئر کٹ آئیڈیا ہونا چاہیے. جب کہتے ہیں شان نزول اس کا یہ ہے، تو نزول کے معنی ہیں کسی آیت کا اترنا when that description is needed. سمجھ آیا نا؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ آیت آئی. سمجھ آیا نا؟ نزول کیا ہے بولیے؟ نزول وہ ہوتا ہے کسی چیز کا نیچے اترنا تھوڑا تھوڑا. کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا. اور سارے کا سارا، یہ سارے کا سارا الحمد سے لے کے کہیے ناس تک، الحمد شریف سے کہیے ناس تک، سارے کا سارا اگر اللہ اتار دے تو اس کو کہا جاتا ہے انزال. کیا ہے؟ اب سمجھ گئے آپ؟ انزال کے معنی ہیں قرآن کریم کا سارا بیک مشت جملہ واحدہ ایک دم اتارنا، وہ کہلاتا ہے انزال. اور تھوڑا تھوڑا جیسے ضرورت پڑے اتارنا، اس کو کہا جاتا ہے نزول. کیا ہے؟ نزول کتنے عرصے میں ہوا ہے حضور کا قرآن کا؟ 23 سال. حضور کی عمر شریف 40 برس کی تھی. کہیے 40 برس کی تھی تو اعلان نبوت ہوا اور اقرا بسم ربک الذی خلق اتری. اور آخری حضور کے وصال شریف سے پہلے حجۃ الوداع پر اتری ہے. اور حضور کے 63 سال کی عمر ہے. کتنی ہے؟ 63. تو 40، 63 میں سے 40 نکالے کتنے ہیں؟ 23 سال. تو نزول قرآن کا پیریڈ کتنا ہے بولیے؟ 23. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ نزول کتنے سالوں میں ہوا ہے؟ 23 سال میں. انزال 1 2 3 نہیں آ رہی سمجھ؟ 1 2 3. آپ یوں سمجھ لیں، اب یہ ماڈرن زمانہ ہے، میں ماڈرن لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں. آپ اپنا انٹرنیٹ کھولیں اور آتا ہے یو ڈب دس پروگرام ان یور، ڈسکٹ ڈب کی جاتی ہے. سمجھ آئے نا؟ سو ٹرانسفرنس آف دی ڈسکٹ آف قرآن فرام لوح محفوظ ٹو سمائی دنیا، آسمان دنیا کی طرف لوح محفوظ سے قرآن کو جملتوں واحدہ بیک مشت 1 2 3 ایک ہی وقت میں ٹرانسفر کرنا، یہ انزال کہلاتا ہے.
ایک جگہ سے دوسری جگہ قرآن کا اتارنا. سمجھ گئے اس معاملے کو؟ قرآن کریم میں ہے ایک پوری سورت ہے سورہ قدر. انا انزلناہ، کہیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، لیلۃ القدر میں ہم نے اس کا انزال فرمایا. نہیں یار اس میں اس سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ایک دماغ میں پریشانی سی آتی ہے، مسئلہ پرابلم اٹھتی ہے کہ جو قرآن کریم کا انزال کا لفظ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر تو شعبان میں نہیں. لیلۃ القدر شعبان میں قرآن کریم میں رمضان کا پورا ایک رکوع بیان آئے گا دوسرے سپارے میں ہے، اور اس میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صاف لفظ ہے، ہم نے قرآن کا انزال وہ ماہ رمضان میں کیا. تو اب آپ کہیں گے یہ آپ کیسے لیے بیٹھے ہیں کہ یہ جی شب برات میں انزال ہے. نہیں یار اس میں پرابلم یہ ایک سامنے آتی ہے کہ شک شبہ گزرتا ہے کہ اس کو آپ سولو کریں، اس کا جواب دیں. کہ صاف صاف الفاظ ہیں کہ انزال قرآن کا ماہ رمضان میں ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ رات میں ہوا ہے اور لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں حدیث شریف سے کچھ مدد لینے کی، تو بالکل صاف حضور فرماتے ہیں کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ اس کو ڈھونڈو، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. کہاں ڈھونڈے یا رسول اللہ؟ فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. تو اب جب حدیث اور قرآن کو ملائے تو معلوم ہوا وہ رات جس میں انزال قرآن ہوا ہے وہ ماہ رمضان کی 21، 23، 25، 27، 29. دیٹ از، آپ شعبان کی کہاں باتیں کر رہے ہیں؟ سمجھ آئے نا؟ تو یہ ایک شک و شبہ گزرتا ہے، اس کا جواب آپ کو سمجھنا اور حقیقت کو سمجھنا پڑے گا. قرآن میں سورہ واقعہ میں ہے، شاید آپ کو یاد ہو، قرآن کے میرے ساتھ کہہ لیجئے قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہے، عزت والا قرآن ہے، مجد و عزت تکریم والا قرآن ہے، اور ہم نے اس کو ایک سلیٹ میں لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہوا ہے. تو یہ حجت ہے بالکل کلیئر کٹ. دیکھیے تقلید کہتے ہیں نا، ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، مالکی ہیں. وہ باتیں، کیا کہہ رہا ہوں، وہ باتیں اسلام کی جو خاص صاف صاف قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، اس میں کسی شخص کی تقلید نہیں ہوتی. یہ ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن کو، جب قرآن ہے تو کیوں لوگوں کی تقلید؟ بھائی تقلید ہوتی ہی وہاں ہے جہاں معاملہ صاف قرآن میں نہ ہو. اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے کسی کی تقلید نہیں ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہم کلمہ ایسے پڑھیں گے، ہم شافعی ہیں. نا، جو چیز قرآن اور حدیث میں ہے اس میں تقلید شخصی ہے ہی نہیں. وہ تو سارا حنفی بھی قرآنی کو کر رہا ہے. تقلید شخصی وہاں ہے جہاں معاملہ کلیئر کٹ نہیں ہوتا قرآن، جہاں معاملہ، تو وہاں ہم ایک اپنے مجتہد کے پاس جاتے ہیں کہ سرکار آپ نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل صاف ہے کہ ماہ رمضان میں ہوا اور لوح محفوظ میں قرآن ہے، سمجھ رہے ہیں معاملے کو، تو ساری امت کا اس پر اجماع ہے. کسی 72 فرقوں میں کسی کا اختلاف نہیں کہ لیلۃ القدر میں، کیا ہے بولیے، لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس میں قرآن کریم سارے کا سارا، کیا ہے بولیے، سارے کا سارا
لوح محفوظ سے، کیا ہے کہیے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی 7ویں آسمان پر جہاں بیت اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے نا، اگر یہ بیت اللہ ہے تو اس سے ایکسس اٹھائیں ایک پول اور اوپر چلا جائے، ادھر چلا جائے، یہ سارا بیت اللہ کی ایکسس، بالکل اس بیت اللہ کی ایکسس پر اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بیت اللہ بنایا ہے اور اس کا نام ہے بیت المعمور۔ کیا ہے؟ بیت المعمور۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ویسے تو مزار پہ روح پاک ہے، مگر آپ کی روح وہاں پر بھی آرام فرماتی ہے۔ معراج کی شب حضور نے دیکھا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو بیت المعمور وہ اب سمجھ لیجئے، لیلۃ القدر میں، کہیے لیلۃ القدر میں سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ سے بیت المعمور ٹرانسفر کیا گیا، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اب میری طرف توجہ کریں، مسئلے کو سمجھا رہا ہے اور میرے خیال ہے اس سے بہتر نہیں سمجھ سکیں کہ یہ شب برات کا اس لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے، یہ انزال کیا چیز ہے؟ جب وہ ساری امت کا اجماع ہے کہ کہیے لوح محفوظ سے بیت المعمور کی طرف، تو یہ کہاں سے ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے میں بول رہا ہوں، کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں تو میرا کلام میری ذات سے نکل رہا ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، میرا کلام آپ کے کانوں پر جا رہا ہے، یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کلام کس کا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے میرا کلام میری صفت ہے، آپ کا کلام آپ کی صفت سمجھتے ہیں نا، صفت ہے، ایسے ہی یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفات اور اللہ اور اس کی ذات، کہیے اللہ اور صرف کہیے صرف اللہ اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں۔ کیا ہے؟ قدیم ہے، ہمیشہ سے۔ باقی رسول مخلوق ہے، رسول اللہ کا کلام۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے جسے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، قدیم ہے، کہ وہ اس کی صفت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے مخلوق پیدا کی، نبی مخلوق ہے، لوح محفوظ مخلوق ہے، یہ لینگویجز، زبانیں انسان کو جو بولتے ہیں یہ مخلوق، کہیے الف با تا سا جیم ہا خا مخلوق ہے، نہیں آ رہی سمجھ؟ الف لام ہا میم دال مخلوق ہے، مگر الحمد مخلوق نہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الف is a letter of an alphabet جو human being بولتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ اللہ کی مخلوق زبان بولتا ہے، الف مخلوق ہے، کہیے الف لام مخلوق ہے، ہا مخلوق ہے، میم مخلوق ہے، دال مخلوق ہے، رب العالمین کا را مخلوق ہے، با مخلوق ہے، الف لام عین میم یہ نون مخلوق، لیکن یہ کلام، کہیے یہ کلام الحمدللہ رب العالمین کلام اللہ ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق، یہ اللہ کی صفت ہے جو قدیم ہے، کہیے جو قدیم ہے۔ تو اب کیا معنی نکلے کہ اللہ کا جو اصل کلام اللہ ہے وہ حرفوں کا محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے حبیب کی شان ہے کہ ان پہ اترا تو وہ حروف کی شان میں ہمارے پاس آ گیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ جو کوڈ ورڈ ہے
سرکار کے پاس جو آتی وحی حضور فرماتے ہیں ایسے آتی، بے شک حضور نے فرمایا جیسے بخاری میں جیسے پتھر پھینکو پانی میں تو لہریں آتی ہیں، ایسے آتی اور میرے دل میں کھپتی چلی۔ اللہ کا کلام حروف کا محتاج نہیں ہے، کہیے اللہ کا کلام حروف کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا کلام دیکھیے، کلام اللہ قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ آواز مخلوق ہے، نہیں آ رہی سمجھ آپ؟ آواز مخلوق، سینہ مخلوق، سینے سے ہوا آئی مخلوق، ٹریکیل میں چلی ووکل کارڈ میں مخلوق۔ اللہ کا کلام آواز کا محتاج نہیں ہے، تو وہ کلام اللہ جو اصل ہے، جو اصل ہے، جو اللہ کی صفت قدیم ہے، وہ بغیر حروف اور بغیر آواز۔ اب سمجھ رہے ہیں اس کی بات؟ یہ سمجھ لیں تو مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ وہ بغیر آواز اور بغیر حروف کے ہے۔ تو اب سمجھ گیا، الف لام ہا میم دال مخلوق ہے اور الحمدللہ رب العالمین مخلوق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو نو مسلم حضرات ہیں ان سے پوچھیں، وہ آپ بھی تھی بتاتے کہ ہم نہیں سے، لیکن جب ہم فلاں محفل میں گئے قرآن پڑھا گیا وہ ہمارے دل میں کھوٹتا چلا۔ سمجھ گئے نا؟ میرے پاس کتنی شہادت ہے، کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا تھا تو یہ کیا ہے، قرآن کی ایک وہ جو قدیمی ریئلٹی ہے نا، وہ ویوز کی طرح کھبتی چلی جاتی ہے، چاہے اسے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ذرا اس کو کان میں پڑ جائے نا صحیح طریقے سے۔ اس لیے سارا عرب جو ہے مشرکین تھے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، ایک عظیم معجزہ ہے کہ یہ کھبتا چلا جاتا ہے دل کے اندر۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اور اس میں آپ اس ایمان میں ڈوبنا پڑتا ہے، اس ایمان میں ڈوب جائیے کہ میں اپنے مخلوق سینے سے، جو اللہ کا بندہ ہوں، اب میری زبان مخلوق ہے لیکن میں اللہ کا کلام، کلام اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اس وقت میرے اوپر تجلیات کلام الہی کی پڑ رہی ہیں، مجھے کلام الہی کی تجلیات نے گھیرا ہوا ہے۔ اور دیکھیے شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو، جو فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں ان میں صرف جو ان کو بتائے گئے ہیں کہ تم یہ پڑھتے رہو، یہ صرف پڑھ سکتے ہیں، یہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے۔ فرشتے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، صرف جتنا ان کو بتایا جاتا ہے وہی آیتیں، وہی وظائف جو کلمات طیبات ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مشین کے پرزے ہیں، اللہ کی مشینری سے، جہاں لگا دیا اس کام پہ لگے۔ فرشتہ ادھر دیکھیے، جب مومن قرآن کریم پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا وہ فرشتے رشک سے لبوں کو بوسہ دیتے رہے۔ فرمایا خبردار، اس لیے جب قرآن کریم پڑھو تو کچا لہسن کھا کے نہ پڑھو، منہ سے بو نہ آتی ہو، کہ فرشتہ جب بوسہ دینے آتا ہے قرآن پڑھنے والے کے لبوں کو تو اسے خوشبو آنی چاہیے، بو نہیں آنی چاہیے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ جبریل امین ہیں واحد جو قرآن کریم کو لے کر آئیں اور پڑھتے ہیں پورا کا پورا، باقی عام فرشتے صرف پڑھنے والے کے لبوں کو بوسہ دے کے مزہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، پڑھیے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ سمجھ آیا نا؟ آہا، جو صحیح انسان بن جائے پھر وہ عرش کی، لیکن حضور پاک علیہ السلام اولاد آدم ہے اور وہاں تشریف لے کے جائیں، جبریل امین جا ہی نہیں سکتا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ تو اس کو آج ختم کرنا ہے۔ انا انزلناہ، اسے آپ سمجھ گئے۔ اب میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں۔ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، کہیے اللہ کا، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، کہیے قدیم ہے، کہیے قدیم ہے، مخلوق نہیں۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا، کہیے لوح محفوظ
تو آپ یہ جو کہتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ بات کرتے ہیں لوح محفوظ سے بیت المعمور تک جانے کی، ہے نا؟ گویا مخلوق سے مخلوق کی طرف۔ نہیں آ رہی سمجھ؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ قرآن کریم لیلۃ القدر میں اجماع امت ہے اس پر کہ لوح محفوظ سے اس کا ٹرانسفر بیت المعمور کو ہوا۔ بیت المعمور مخلوق ہے، لوح محفوظ مخلوق ہے نا؟ تو مخلوق سے مخلوق کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ارے بھائی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ذات الہی خالق سے لوح محفوظ پہ بھی تو ایک انزال ہوا ہے۔ آگے سمجھ مسئلے کی؟ لوح محفوظ پہ قرآن ایسے تو نہیں آ گیا، آخر اللہ تعالی نے اپنی ذات سے اسے انزال کا لفظ کہا جائے گا، اللہ تعالی نے اپنی تجلی خاصہ سے اپنے کلام ذاتی قدیم کو لوح محفوظ میں محفوظ فرمایا، وہ بھی تو انزال ہے۔ یہ ہے وہ انزال جو لیلۃ مبارکہ، سمجھ آئی نا؟ شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ یہ رات جس کا ذکر ہے سمجھ لیجئے کس برکات کی ہوگی، کس برکات کی ہوگی کہ خالق سے مخلوق پر انزال ہے۔ جب مخلوق سے مخلوق کی انزال کی یہ شان ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو لیلۃ البرات کی کیا شان ہے؟ وہ شک نکل جانا چاہیے کہ یہ انزال دو کیسے، یہ شعبان میں انزال کیسا جب رمضان کا اجماع ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے یہ اچھا قرآن کریم میں ہے، خود قرآن فیہ تبیان لکل شیء، فیہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو ہمیں تو سوائے اس جگہ کے کہیں اور ملتا ہی نہیں اس کا کہ وہ ذات والا کہاں ہے۔ ذات باری سے لوح محفوظ پر انزال کی اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں آ رہی سمجھ۔ جب تبیان لکل شیء بھی مانو اور ساری امت کا اجماع بھی مانو کہ لیلۃ القدر لوح محفوظ سے ادھر ہے، تو بھائی ذات باری سے لوح محفوظ کا انزال لے کر آؤ ہمیں قرآن سے، اس آیت کے علاوہ ہے تو مسئلہ صاف حل ہو جانا چاہیے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے اس میں۔ تو انا انزلناہ فی کیا وقت ہو گیا دیکھیں، میں اسی طرح سمیٹوں میں۔ اچھا نہیں تو یہ تو بہت پیارا ہے تھوڑا سا بیان، بس اس کو کر دوں، بس میں مختصر کرتا تھا۔ تو دیکھیے ذرا توجہ کریں کہ کل کی رات کی شان کیا ہے اس کی۔ اس کو ہم نے لیلۃ المبارکہ میں انزال فرمایا، سمجھ آئی نا؟ انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں۔ حضور کا ناموں میں سے ہے کہ بشیرم و نذیرہ، کیا ہے بشیرم و نذیرہ، تو حضور کو مبشر بنانے والا اللہ تعالی ہے، نذیر تو فرماتے ہیں ہم اپنے حبیب کی زبان سے تمہیں جہنم سے ڈراتے ہیں، ہم اس قرآن کو حبیب پر اتار کر تمہیں ڈراتے ہیں۔ انا کنا منذرین۔ اب ذرا غور سے سنیے، فیہا کہیے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ آیت حجت ہے خاص لیلۃ البراءت کی۔ فیہا مانے اس رات میں، یفرق تفریق کیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، کلو ہر ایک، امر حکم، حکیم حکمت والا۔ اس رات کو تمام حکمت والے امور ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ اجماعاً شب قدر میں نہیں ہوتا، یہ شب برات میں حضور کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آج کی رات کو ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ میں تمام احکام منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شب برات کے بعد، فرمایا کچھ لوگ وہ اپنی شادیاں ارینج کر رہے ہیں، ان کی شادیاں ارینج ہو رہی ہیں، جبکہ ان کا نام اس سال اسرائیل علیہ السلام کی کتاب میں دے دیا گیا ہے، اس کتاب میں وہ مردے ڈکلیئرڈ ہیں، سمجھ آیا نا؟ تو گویا ڈیتھ کا معاملہ اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے، رزق کا معاملہ میکائیل علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے، لڑائی فساد جھگڑوں کا، اور یہ جو وبا آتے ہیں، کہیں پر زلزلہ آ گیا، سخف لگا،
تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو اپنے اپنے ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ میں اللہ کے حکمت والے احکام ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ اور استغفار مانگو، اس رات کو شب بیداری میں گزارو کہ تمہارے لیے خیر کا حکم، اس میں برکت ہو۔ امرا من عندنا، یہ کام، یہ حکم ہماری طرف سے جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے جاری شدہ احکام ہیں، انا کنا مرسلین، ہم ہی اس کو بھیجنے والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، کہیے سب، اگلا جملہ ہے رحمتم من ربک، رحمتم، اے حبیب یہ سب تیرے رب کی رحمتیں بخشی۔ تو یہ آیت صاف کر رہی ہے کہ اللہ تعالی ربک کیا ہے، بولیے، حبیب تیرا رب، رحمتم من ربک، اور اسے حبیبی محمد میں نے بتایا تھا کہ اس سے ملتا ہے۔ تو جیسے جب بارات لے کر جاتے ہیں تو دولہا کے سرپرست، اس کے والدین صدقہ اتار کے دولہا کے اوپر سے نچھاور کرتے ہیں۔ بعین ہی اس شب کو رب العالمین رحمت للعالمین کے اوپر سے صدقہ اتار کر رحمتوں کا نچھاور کرتا ہے ساری مخلوق۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ جو چاند سورج دنیا کو نور دیتے ہیں وہ نور کی خیرات مانگتے پھرتے ہیں کہ یا اللہ تھوڑا ادھر بھی۔ تو اصل میں حضور کے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ ساری رات رحمتوں کا بٹتا ہے باڑا، سمجھ رہے ہیں نا؟ رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ بڑا پیارا بیان ہے سب کہ دیکھو رحمتیں ہم سے مانگتے رہو۔ حضور نے فرمایا کہ اس شب کو اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، توجہ خاص فرماتا ہے اور آوازیں دیتا ہے مغرب کے بعد سے فجر تک۔ حل من مسترزق فارزق لہ، کوئی آج ہے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں؟ حل من مستغفر، کوئی استغفار مانگنے والا ہے جس کو میں معاف کر دوں؟ آج کوئی اولاد مانگنے والا ہے جسے میں اولاد دے دوں؟ جو انعام مانگنے والا ہے آج ہے کوئی؟ تو یہ جو ندا دی جاتی ہے اس کو رب فرماتا ہے دیکھو مانگو، انہ هو السمیع العلیم۔ آج کی رات ہم محبوب کے اوپر سے رحمت نچھاور کر رہے ہیں، تم مانگو، ہماری شان ہے، ہم سمیع بھی ہیں، ہم علیم بھی ہیں، تمہیں حصہ مل کے رہے گا۔ اور دیکھو ہماری شان ہے رب السماوات والارض وما بینہما، ہم رب ہیں آسمانوں اور زمینوں اور اس میں جو کچھ بھی ہے۔ یہاں یہ معنی ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں ہی نہیں، آج محبوب کے اوپر کی نچھاور کا صدقہ آسمانوں زمینوں اور ما بینہما سب کو بانٹا جا رہا۔ نہیں آنی سمجھ، اتنی پیارا بیان ہے، میں اب چند منٹوں تک نکالوں میں ختم کرتا ہوں۔ ایسا پیارا حقیقت میں ہے کہ اے لوگوں سنو، ہم اپنے حبیب کی رحمتوں کا صدقہ اتار کر سمیع علیم کی شان کے ساتھ سماوات والارض وما بینہما، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے جمادات ہو سب کو ہم حصہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ان کنتم، کہیے ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ یہ یقین کی دولت بڑی، فرماتے ہیں ارے یقین تو کرو۔ اب بتائیے، خدا فرمائے، حبیب بھائی محمد کو ایڈریس کر کے فرمائے، قسم کتاب کی اٹھا کے فرمایا، پھر بھی یقین نہ کرو تو پھر معاملہ پھر بھی یقین نہ کرو۔ فرماتا ہے دیکھو، لا الہ الا اللہ ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم تمہیں زندہ کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، تمہارے اور تم سے پہلے تو آبا و اجداد سب کے رب ہیں۔ بل ہم فی شک یلعبون، مگر وہ تو شکوک شبہات میں کھیل کود کر رہے ہیں۔ تو بخدا شکوک و شبہات کے کھیلوں سے نکلو،
یقین کے ایمان میں ڈوب کر علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین والے پورے یقین کے ساتھ آپ غسل کریں مغرب کے بعد، اور جہاں بھی ہوں نفل پڑھیں۔ میں مسجد میں ہوں گا اپنے تو تھوڑا سا بیان کر لیں گے، سورت پڑھیں گے۔ آپ جہاں بھی ہوں سب سے پہلے سورہ دخان کو تلاوت کر لیں تاکہ 70,000 فرشتے تو پوری رات آپ کے لیے۔ پھر ایک ہے پوچھتے ہیں کیا نوافل پڑھیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ جس کے ذمے فرض ہے، جس کے ذمے اس کا نفل قبول نہیں آ رہی سمجھ۔ دس از، اگر کسی کے ذمے ٹیکسز آتے ہیں، بادشاہ کے، حکومت کے ٹیکسز ہیں، تو وہ کہے جی ٹیکسز تو نہیں ہے، یہ نذرانہ ہے، کوئی نذرانہ قبول نہیں، پہلے وہ لاؤ جو فرض ہے۔ سمجھ، زکوٰۃ فرض ہے، تو نماز کے جو فرائض اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نمازیں پڑھیں تو پہلے یہ حساب لگائیں۔ حضور نے فرمایا، یہ حدیث شریف ہے، اذا قضى الصلاة لا کفارۃ لها الا ان يصليها اذا ذکرها، جب بھول چوک سے نماز قضا ہو جائے اس کا کوئی کفارہ نہیں زندگی میں، جب سوائے اس کے کہ جب یاد آئے اسے پڑھو۔ تو 2 فرض فجر کے، سنتوں کی قضا نہیں فجر کی، 4 فرض ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، وتر کی قضا ہے۔ یہ 20 رکعت قضا بنتی ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ میری ذمہ قضا نہیں ہے، بلا شک و شبہ ساری رات نفل پڑھتا رہے، معیاری سمجھ۔ تو اگر شک ہے کہ کچھ میرے ذمہ قضا ہیں تو حضور کی سنت کے تحت 2 نفل 4 نفل پڑھ لو، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے، ایک قرآن کا ثواب ہوگا۔ اور پھر قضا نمازوں کا گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا لگا سکو قضا نمازوں کو نکالو، وہ نفل پڑھنے سے بہت افضل ہوگا۔ اور جو نماز قضا ہوتی ہے استغفار اور توبہ، جو اللہ تعالیٰ ساری رات ندائیں دیتا ہے، اللہ سے جو مانگنا ہے خوب رو رو کے، گڑ گڑا کے، حضوری کے ساتھ مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ السلام پڑھیں گے۔